بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کے اس لیکچر کے اندر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز فار سی ایس ایس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے, دیٹ از انٹرنیشنل سوسائٹی. امپورٹنٹ میں اس کو اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ ایگزامس کے اندر اس میں سے کوئی بہت زیادہ کویشچنس پوچھے جاتے ہوں. اگر وہ اسٹیٹ سے کویشچن نہ اٹھائے تو چانس ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے کویشچن اٹھا لے گا. لیکن میں اس کو امپورٹنٹ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی زیادہ ڈیٹا کہیں سے نہیں ملتا, اور ایون جہاں سے ملتا ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیٹا نہیں ہے. تو اس لیکچر کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے اس ٹاپک کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈائمینشنز ہیں اس کو بھی سمجھیں, تاکہ اس پہ کسی بھی طرح سے اگر کویشچن فریم ہوتا ہے تو ہم اس کو ایزیلی ٹیکل کر سکیں. فرسٹ آف آل, اگر ہم اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے. سوسائٹی جنرلی ایک کولیکٹیو لائف سٹائل کو کہتے ہیں. جب لوگ مل جل کے رہنا شروع کر دیں, وہ اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں اور اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کر لیں, تو اس کو کہا جاتا ہے سوسائٹی. جب انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ انڈیویژولس تو نہیں ہوتے, یہاں پہ یونٹ جو ہے, جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ اسٹیٹ ہوتا ہے. تو اسٹیٹ جب ملٹیپل اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر لیں, ایک دوسرے کی وجود کو ایکسیپٹ کر لیں, بجائے اس کے کہ کمپٹیشن میں ہوں, وہ اس کمپٹیشن کو پروڈکٹیو وے میں یوز کرنا شروع کر دیں, کہ جس سے وہ یہ سمجھیں کہ ایک اسٹیٹ ہے اور مطلب ملٹیپل اسٹیٹس ہیں, اگر وہ ہیں تو اس اسٹیٹ کی اپنی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں. ایون یہ ٹریڈ کس کے ساتھ کریں گے اگر کوئی دوسری اسٹیٹ ایگزسٹ نہ کرتی ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل سوسائٹی. اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو انٹرنیشنل سوسائٹی از این ایسوسیشن آف ڈسٹنکٹ پولیٹیکل کمیونٹیز. یہاں پہ اس کا مطلب اسٹیٹ ہی ہے, وچ ایکسیپٹ سم کامن ویلیوز, رولز اینڈ انسٹیٹیوشنز. یہ جو ڈسٹرکٹ پولیٹیکل کمیونٹیز یا اسٹیٹس ہیں, تو یہ کامن ویلیوز, رولز اینڈ انسٹیٹیوشنز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. یہ کامن ویلیوز اینڈ رولز کیا ہیں؟ یہ انٹرنیشنل لا ہے. اور انسٹیٹیوشنز کیا ہیں؟ یہ وہ انٹرنیشنل باڈیز ہیں, این جی اوز ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہے, لیگ آف نیشنز ہے, FATF ہے, WTO وغیرہ. تو اس طرح کی باڈیز ہیں جو کہ اسٹیٹس کے درمیان معاملات کو ریگولیٹ کرتی ہیں. اور یہ جو انٹرنیشنل سوسائٹی کا کنسیپٹ ہے, بیسیکلی یہ انگلش اسکول آف تھاٹ کی طرف سے دیا ہوا ہے. انیشلی یہ جو ٹرم تھی یہ یورپین اسٹیٹس کے لیے یوز ہوتی تھی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اسٹیٹ سسٹم ہے یہ پراپرلی اسٹارٹ بھی یورپ سے ہی ہوا تھا. باقی دنیا میں یہ 20th سینچری میں ایکسٹینڈ ہوا. تو سیم انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے, کیونکہ انہوں نے خود کو تو اسٹیٹس مانا تھا, لیکن باقی دنیا میں ایمپائر سسٹم ہی تھا یا ان کو کالونیز بنا لیا گیا تھا, تو وہاں تک یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکا تھا. اس کو بعد میں پھر آفٹر ڈی کالونائزیشن باقی دنیا کے اندر بھی یہ والا کنسیپٹ جو ہے وہ پھیلا. انٹرنیشنل سوسائٹی کی اگر ہم آئیڈیا کی بات کریں تو بیسیکلی دیر آر ملٹیپل ویز کہ جب ہم ڈفرینٹ اسٹیٹس کو کیسے دیکھتے ہیں, وار آف آل اگینسٹ آل. تو ریئلزم یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس تو ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن یہ ساری اسٹیٹس جو ہیں یہ ایک کنٹینیوس کمپٹیشن میں ہے, جہاں پر ہر اسٹیٹ جو ہے وہ سروائیول کے لیے سیلف ہیلپ کے تھرو وہ سسٹین کر رہی ہے, جہاں پر پاور ٹسل ہے, کمپٹیشن ہے, وار ہے, ایٹسیٹرا. پھر اس کے بالکل اپوزٹ ایک کنسیپٹ ہے جو کہ ورلڈ گورنمنٹ کا ہے, جو کہ لبرلزم دیتی ہے. وہ یہ کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کیونکہ اسٹیٹس انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, تو ان کے ریلیشنز کو انسٹیٹیوشنز کے ذریعے مینیج کیا جا سکتا ہے. اور تھرڈ کیٹیگری جو ہے یہ بیسکلی ایک مڈل اپروچ ہے, کہ جیسے ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, لوگ کمپیٹ بھی کرتے ہیں, تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ساورن ہوتی ہیں. تو جیسے ایک انڈیویجول ڈیسیجنس لیتا ہے, اسی طرح اسٹیٹس بھی ڈیسیجنس لیتی ہیں. اس ڈیسیجن کے اندر دونوں طرح کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. بیسک پرپز جو ہوتا ہے وہ پراسپیرٹی ہوتا ہے اپنی, اور اس کے لیے دوسروں کے ساتھ کمپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اور کمپرومائز کہاں پر ہوتا ہے؟ بیسیکلی کامن انٹرسٹ کی وجہ سے کمپرومائز ہوتا ہے. انگلش اسکول آف تھاٹ کے اندر انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے یہ بیسکلی ہیڈ لیبول نے دیا تھا.
وہ یہ کہتے تھے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے اوپر کسی سپیریئر اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. جیسے اسٹیٹس کے اندر ہم بات کریں تو ہم نے گورنمنٹ کو ایک سپیریئر اتھارٹی مانا ہوا ہوتا ہے کہ تمام انڈیویژول جو ہیں یہ برابر ہیں، یعنی کہ یہ رول آف لا ہوگا، اور اس رول آف لا کو مینٹین کون کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک سپیریئر باڈی ہے. سوری، آئی ہیو تھروٹ انفیکشن. تو وہ ایک سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس سسٹم کے اندر انارکی بھی ہے. لیکن کیونکہ اسٹیٹس کو یہ پتہ ہے کہ ان کی جو ایگزسٹنس ہے یہ کو ایگزسٹنس کی وجہ سے ہے، جو باقی اسٹیٹس ہیں تو یہ بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، ایک ورلڈ آرڈر کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کریٹیکلی دیکھیں تو بیسیکلی اس کے مائنڈ میں جو اسٹیٹس انٹرنیشنل سوسائٹی ہے وہ صرف ویسٹرن سوسائٹی تھی. اور اگین اس ٹرم کو پھر انٹرنیشنل سوسائٹی کی ٹرم کو ویسٹ نے بہت زیادہ یوز کیا ٹو ایکسپلائٹ دا نان ویسٹرن کنٹریز. وہ یہ کہتے تھے کہ سوسائٹی کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، مطلب ان کا لائف سٹائل، ان کا وے آف تھنکنگ جو ہے وہ میچ کرنا چاہیے. تو اس میچنگ کے لیے انہوں نے ایک ٹرم دی تھی وائٹ مینز برڈن، کہ اب یہ وائٹ مین کا برڈن ہے کہ اگر وہ سویلائزڈ ہو گیا تو باقی دنیا کو بھی سویلائز کرے. تو سویلائز کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم نے دنیا پہ قبضہ کیا، یعنی کہ کولونیلزم کو اس وے میں انہوں نے جسٹیفائی کیا. جبکہ بیسیکلی یہ سمجھا جاتا ہے، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی پرائیورٹیز تھیں وہ کچھ اور تھیں. اگر ہم انٹرنیشنل سوسائٹی کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو میڈیول ٹائمز میں اگر ہم دیکھیں تو گریک جو ہے وہ بھی، ان کے درمیان میں ٹرسلز ہوتی تھیں، وہ بھی اس چیز کو سمجھتے تھے کہ میڈیشن ریکوائرڈ ہے. اسٹیٹس کے درمیان ٹرسلز تو ہوتی ہیں لیکن میڈیشن کے ذریعے ان چیزوں کو، آربیٹریشن کے ذریعے ان چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. سیم اسی طرح کا کنسیپٹ جو ہے وہ انڈیا، چائنا، یہاں پہ بھی تھا، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی اسٹیٹس جو تھی وہ کوآپریٹ کرتی تھی. یورپ کے اندر جو ہے وہ کیتھولک چرچ وہ ایک مین رول پلے کرتا رہا، کیونکہ وہ ایتھکس کو ڈیفائن کرتا تھا، اور اس ایتھکس کو وہ انڈیویجول کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ پہ بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتا تھا. سیم اسی طرح سے اسلام جو ہے اس نے بھی انٹرنیشنل سوسائٹی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، کیونکہ اسلام جو ہے یہ کلیم کرتا ہے ٹو بی اے یونیورسل ریلیجن. تو دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی جو ہے پرسن اگر وہ رہتا ہے تو وہ اس سوسائٹی کا حصہ ہے. تو یہ یونیورسل اپروچ تھی اسلام کی. تو اس طرح سے ملٹیپل سائڈ سے ہمیں یونیورسل اپروچز دیکھنے کو ملتی ہیں، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے یہ اپنی ارلیسٹ فارمز کے اندر ہمیں میڈیول ٹائم کے اندر اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ہم اس کی ایوولوشن کی بات کریں تو کیونکہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ 1648 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اس سے پہلے تو نہیں تھا. تو اس سے پہلے انٹرنیشنل سوسائٹی کا ایز سچ کنسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیٹ کا کنسیپٹ نہیں تھا. ہاں ڈفرینٹ ٹرائبس تھے جو اکٹھے مل جل کے رہتے تھے، یا ایون امپائرس تھیں، ان کو بھی پتہ تھا کہ کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، لیکن ایک کنٹینیوس ٹرسل ضرور ہوتی تھی. اس کے بعد جب یورپ کے اندر جو 18 سینچری کے بعد نیپولین کا رائز ہوا تو یورپ نے یہ دیکھا کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کو کمبائنڈ ایفرٹس ریکوائرڈ ہیں. تو یہاں سے بھی ایک انٹرنیشنل سوسائٹی کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوا، اور جیسے ہی انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کیا تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آئندہ ہم جو یورپین ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس کیا کریں گے، ان کو سالو کریں گے. پھر ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشنز کو اسٹیبلش کیا گیا. سیم پرپز تھا کہ یہ اسٹیٹس کے درمیان معاملات کو ریگولیٹ کریں گے تاکہ ایک کو ایگزسٹنس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے. ورلڈ وار 2 کے بعد پھر اگین نیو چیلنجز تھے. تو نیو چیلنجز کے حوالے سے ایک تو ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو اسٹیبلش کیا گیا، دوسرا یہ کہ ملٹیپل ریجنل آرگنائزیشنز اسٹیبلش ہوئیں لائک سیٹو، سینٹو. یہ بیسکلی ڈیفینس ٹریٹیز تھی، نیٹو کو بنایا گیا، وارسا پیکٹ ہوا. پھر اس سے ہٹ کر ای سی او بنایا گیا. ای سی او کے علاوہ مسلمس کی آرگنائزیشنز بنائی گئی.
تو اس طرح سے ملٹیپل آرگنائزیشنز بنائی گئی جن کے بیہائنڈ وہی کامن آبجیکٹیوز ہوتے تھے. وہ کامن آبجیکٹیو جو ہے وہ ٹریڈ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیفینس کا ہو سکتا ہے, وہ ریلیجیس پرپسز ہو سکتے ہیں, وہ ریجنل پرپسز ہو سکتے ہیں, یا ایون ایجوکیشنل سائنٹیفک جو پرپسز ہیں ان کے لیے یہ کوآپریشن ہو سکتا ہے. اور ڈی کالونائزیشن کے بعد ریجنلزم کا کنسیپٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن بھی دنیا کے اوپر ڈومیننٹ ہو گئی. تو لوگوں کا آپس میں انٹریکشن جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا تو جو ایشوز ہیں یہ بھی کامن ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو کلچرل ڈفرینسز تھے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے. تو ایک انٹرنیشنل سوسائٹی کا کنسیپٹ جو ہے وہ اسٹیٹ سے بڑھ کر اب لوگوں تک بھی ڈیولپ ہو گیا, جہاں پہ وہ ایک دوسرے کو اسٹیٹ کی بنیاد پہ ڈسٹنگویش نہیں کرتے تھے. تو یوں یہ کہا جاتا ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایکسٹریم ہے بیسیکلی انٹرنیشنل سوسائٹی کا, کہ جہاں پہ اسٹیٹ کی اپنی جو ساورینٹی ہے, اسٹیٹس ایگزسٹ تو کرتی ہیں لیکن اپنی پورسٹ فارم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ریجنل بیسس پہ اگر ہم دیکھیں تو ایشوز جو ہیں وہ بھی کامن ہیں. اگر ہم ماڈرن سوسائٹی کے ایلیمنٹس کی بات کریں تو فرسٹ آف آل دا پرنسپل آف ساورینٹی. ساورینٹی کی بنیاد پہ اسٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں کوآپریٹ کرتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہر اسٹیٹ ساورن ہے, تو بینگ اے ساورن دے آر انڈیپینڈنٹ ان ٹیکنگ دیئر اون ڈیسیژنس. تو ایک دوسرے کے ڈیسیژنس کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی ساورینٹی کو مینٹین رکھنا چاہیے, اور دوسری کی ساورینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ایک میوچولی ایکسیپٹیڈ ٹرمز کو ڈیفائن کر کے آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ نان انٹرونشن کہ انٹرنل میٹرز ہر سوسائٹی کے اپنے, ہر اسٹیٹ کے اپنے ہیں, تو ہر اسٹیٹ کو انٹرنل میٹرز میں اپنے ڈیسیژنس لینے الاؤ کیے جائیں. البتہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو اس اسٹیٹ کے اندر جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ باقی اسٹیٹس بھی اس کو فیل کریں گی. تو ایسی صورت میں اس اسٹیٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایسی وائلیشن سے اجتناب کرے. اور پھر ڈپلومیسی جو ہے, آپس کے جو معاملات ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈپلومیسی کا یوز, بیلنس آف پاور, تاکہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو کے اس سسٹم کو ٹاپل کرنا چاہے تو باقی اسٹیٹس جو ہیں اس کے خلاف پاور کو اس طرح سے مینیج کریں کہ اس کو وہ زیادہ اوپر نہ اٹھنے دیں. یوں جب بیلنس آف پاور چلتا رہے گا تو ڈیٹرنس کی وجہ سے ایک پیسفل سوسائٹی جو ہے وہ چلتی رہے گی. انٹرنیشنل لاء جو ہے یہ اسٹیٹس کے درمیان, جیسے لاء اسٹیٹ کے اندر معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے, لوگوں کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتا ہے, تو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر انٹرنیشنل لاء اسٹیٹس کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. فردر ملٹی نیشنل کمپنیز, انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشنز, این جی اوز, یہ اسٹیٹس کیونکہ یہ باؤنڈری لیس ہوتی ہیں, یہ اسٹیٹ کی باؤنڈریز کی کیئر کیے بغیر یہ لوگوں کے لیے سروسز پرفارم کرتی ہیں, تو یہ ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ان پرابلمس کو ریزالو کر سکتے ہیں جو کہ اسٹیٹس کے درمیان ہے, جو لوگ جن کو لوگ فیس کر رہے ہیں. تو یوں ان پرابلمس کے لیے کامن سولوشنز جو ہیں, کامن آبجیکٹیو جو ہیں, کامن گولز یہ ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں, تو جس سے لوگوں کے درمیان یونٹی کا کنسیپٹ پیدا ہوتا ہے, اور اسٹیٹس جو ہیں ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہوتا ہے ان کو میٹیگیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. فائنلی کامن انٹرسٹ, اسٹیٹس کوآپریٹ کیوں کرتی ہیں, ٹو اٹین دیئر اون نیشنل انٹرسٹ, اور جہاں پہ ملٹیپل نیشنز کا انٹرسٹ جو ہے وہ سیم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کامن نیشنل انٹرسٹ یا کامن انٹرسٹ. تو اسٹیٹس جو ہے بیسیکلی اپنے کامن انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے کوآپریٹ کرتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک مڈل اپروچ ہے بٹوین دا ریئلزم اینڈ لبرلزم. تو یہیں پہ اگر ہم دیکھیں پوائنٹ نمبر 4 اینڈ 5, دا بیلنس آف پاور, جو کہ ریئلزم کا ایک کنسیپٹ ہے, ایک تھیم ہے, اور انٹرنیشنل لاء جو کہ لبرلزم کا ایک تھیم ہے. تو یوں یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے, یہ ملٹیپل آئیڈیالوجیز کا کمبینیشن ہے. پھر انٹرنیشنل سوسائٹیز کی دو براڈر ٹائپس ہیں, ایک پلورلسٹ انٹرنیشنل سوسائٹی اور دوسری سولیڈیرسٹ انٹرنیشنل سوسائٹی. پلورلسٹ کے اندر آپ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملٹیپل سوسائٹیز ہیں, ہر اسٹیٹ اپنے انٹرنل میٹرز کے, ملٹیپل اسٹیٹس ہیں, ہر اسٹیٹ اپنے انٹرنل میٹرز میں بالکل خود مختار ہے, اور انٹرنیشنل میٹرز میں اس کو دوسری اسٹیٹس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے تاکہ
وہ ایک دوسرے کی نیڈس کو پورا کر سکیں. اور سولیڈیرسٹ انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہے وہ یونیفارم انٹرنیشنل سوسائٹی کی بات کرتی ہے کہ جہاں پر جو اسٹیٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں بلکہ جو انٹرنل ڈی اسٹیبلٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹس کی ان کو بھی روکتی ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن کو بھی روکتی ہیں. گورنمنٹس جو ہیں وہاں پہ اتھارٹیرین ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی کرٹین کرتی ہیں, کنٹرول کرتی ہیں, تاکہ ایک طرح کا سسٹم اسٹیبلش ہو دنیا کے اندر اور پیس انشور ہو سکے. آپ نے ڈیموکریٹک پیس تھیوری کو سنا ہی ہوگا, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک یونیفارم سسٹم نہیں ہوگا دنیا کے اندر اور وہ جو سسٹم ہے وہ بھی ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو دنیا میں پیس اسٹیبلش کرنا مشکل ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بریفلی چیلنجز ٹو انٹرنیشنل سوسائٹی. سب سے پہلے انیکویلٹیز, اور ایون یو این کے اسٹرکچر کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں P5 کنٹریز دیکھنے کو ملتے ہیں, جبکہ باقی کنٹریز جو ہیں ان کو تو جسٹ وہاں پہ ڈبیٹنگ الاؤڈ ہے. باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کا اسٹیٹس تو یہی ہے جنرل اسمبلی کے اندر کوئی ایک ڈبیٹنگ فورم کے اوپر بیٹھے ہوئے, لیکن ڈیسیجنس جو ہے ایکچولی سیکورٹی کونسل لے رہی ہے. سیکورٹی کونسل کے جو 5 پرماننٹ ممبرس ہیں وہ لیتے ہیں. تو یہ انیکویلٹی ہے. ایون لا بھی ان اسٹیٹس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا, کسی بھی چیز کو وہ ویٹو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ICJ کے جو ڈیسیجنس ہیں وہ بھی بائنڈنگ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو بائنڈنگ ہے اس کو انشور کس نے کرنا ہوتا ہے, سیکورٹی کونسل کے ممبرس نے. تو امریکہ نے نکارگوا کے خلاف جب کیس ہار گیا تو اس نے اس کو سیکورٹی کونسل میں ویٹو کر دیا تھا. پھر گلوبل نارتھ اینڈ ساؤتھ, مطلب یہ اکنامک انیکویلٹیز. تو الٹیمیٹلی لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو نارتھ ہے اس نے ان کے حق کو کھایا ہے. نارتھ امیر ہے, ساؤتھ غریب ہے, تو لائف سٹائل کے اندر بہت زیادہ گیپ ہے. سیم ڈیو ٹو دس انیکویلٹی ان کے پرابلمس بھی ڈفرینٹ ہیں, ان کی اپروچ, ان کے سوشل پیٹرنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو جب اتنی زیادہ ڈفرینس ہوگی تو پھر آپ ایک یونیفارم انٹرنیشنل سوسائٹی تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. پھر ٹیریٹوریل ایشوز ہیں اسٹیٹس کے درمیان. کشمیر کا جیسے ہم نے دیکھا ایشو, فلسطین کا ایشو ہے. تو ایسے ایشوز میں جب اسٹیٹس انڈلج ہوتے ہیں تو آپس میں کوآپریٹ نہیں کرتی. سوسائٹیز جو ہیں وہ کوآپریشن کے ساتھ ہی چلتی ہیں. اور ریویژنسٹ فورسز ہیں, مطلب وہ فورسز جو یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم کو ٹاپل کر دیا جائے. کچھ کہتی ہیں اسٹیٹ کی جو گورنمنٹس ہیں سول وارز لڑی جاتی ہیں تاکہ ان گورنمنٹس کو ٹاپل کر دیا جائے. اب IS یعنی کہ داعش نام کی جو ایک آرگنائزیشن بنی تھی وہ پورے انٹرنیشنل سسٹم کو چینج کرنا چاہ رہے تھے, اور وہاں پہ وہ ایک مسلم امپائر اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے جو مڈل ایسٹ کی ملٹیپل کنٹریز کو ایون انڈیا تک اس کو ایکسپینڈ کر کے. تو یوں یہ جو اسٹیٹ بنتی وہ انٹرنیشنل سسٹم کو ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیتی. اس کے علاوہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, یہ ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور رائزنگ نیشنلزم جو ہے US کے اندر ہم نے دیکھا تھا ٹرمپ کے انڈر. پھر اس کے علاوہ انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش, برما, اینڈ ایون ان UK لائک بریگزٹ. تو جب نیشنلزم بڑھے گا تو لوگ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے لیے سوچیں گے, انٹرنیشنل سوسائٹی کے لیے نہیں سوچیں گے. تو الٹیمیٹلی انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے یہ فیڈ ہوتا رہے گا. اینڈ فائنلی ایبسینس آف امپلیمنٹیشن آف انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل سوسائٹی کی جو گارنٹی ہے وہ انٹرنیشنل لا ہے, اور اگر اسی کو امپلیمنٹ نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو فیوچر ہے وہ بھی زیادہ جو ہوپ فل نہیں رہے گا. تو یہ بیسک پرابلمس تھے, چیلنجز تھے, جو بھی ہے, لیکن انٹرنیشنل سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس کو ان نیئر فیوچر جب تک اسٹیٹ ساورن ہیں اپنے ڈیسیجنس کو لے سکتی ہیں تو تب تک انٹرنیشنل سوسائٹی کو ایز سچ کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ اسٹیٹس سے ہی خطرہ ہے, کہ اسٹیٹس ہی اگر کوآپریٹ نہ کرنا چاہیں گی تو سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کرے گی. ادروائز کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل سوسائٹی کو ختم کر سکتا. تھینک یو سو مچ. اس کے اوپر کوئی کویشچن ہو تو پوچھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.